اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اچھے اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو ہم نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو کفر عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے ایسے لوگوں سے ان کی برائیوں کو، یعنی مٹا دیں گے ہم برائیوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ہم ان کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، یعنی ان کے اعمال کو ہم سدھار دیں گے۔ اچھا جی، یہ ہم نے آج اتنا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کا انکار کیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اضل اعمالہم، ہم ان کے عمل ضائع کر دیں گے۔ یعنی ایک بندے کے اگر دل میں ایمان نہیں ہے نا، اور وہ آخرت کے بارے میں شک میں ہے، اور اس کا اللہ پر پختہ ایمان نہیں ہے، پھر وہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ جتنا مرضی قرآن پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم بظاہر نظر آ رہا ہو کہ اس کے پیشانی پر سجدے کر کر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے یہ بھی ٹرینڈ چل گیا تھا لوگوں میں، ماتھے پر یہ محراب کا نشان ہے جی، وہ سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ایک علامت ہوا کرتی تھی نیکوکار بندے کی، لیکن آج کے دور میں تو نشان ویسے ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہر مسجد میں قالین ہے، صفیں ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے۔ نشان تو اس وقت یعنی کہ پڑھتے تھے جب لوگ زمین پہ سجدہ کرتے تھے، مٹی پہ سجدہ کرتے تھے، کھجوروں کے جو تنے ہیں ان سے بنی ہوئی صفیں ان پر سجدہ کرتے تھے۔ لیکن یہ اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے اضل اعمالہم، اللہ سب کچھ برباد کر دے گا، ضائع، کیونکہ اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ بے پرواہ، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، اور وہ سب کو ہی بخش کے جنت میں بھیج دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ بہت 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 بڑی ذات ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرف وہ ایک عورت کو اللہ اس لیے معاف کر دے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اور دوسری طرف اللہ ایک عورت کو اس لیے سزا دے کہ اس نے بلی کو پکڑ کے قید کر لیا اور بھوکا مار دیا۔ وہ بے پرواہ ہے، ایک کو کتے کو صرف پانی پلانے پر بخش دے، اور دوسرے کو صرف بلی قید کرنے پر اس کو جہنم میں بھیج دے، یعنی وہ بے پرواہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اصول بتلائے ہیں اپنی رحمت کی طرف آنے کے، کہ میری رحمت کو اگر جگانا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بات بہت تفصیل سے سمجھائی تھی کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد گارنٹی ہے کہ پکا انسان جنت میں جائے گا، نہیں۔ اصل جو نیک اعمال کا مقصد ہے وہ اللہ کی رحمت کو جگانا ہے، کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کر دے، اللہ کی رحمت ہم پر اتر جائے، سب سے بڑی چیز وہ ہے۔ تو نیک اعمال کیا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، جنت کی بشارت مل جانے کے بعد بھی رو رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی، کیوں روتے تھے؟ کبھی سوچا؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی، اور 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عثمان، صحیح بخاری میں آتا ہے ایسے
دینار و درہم و دینار اچھالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، تو نے مال اتنا خرچ کیا ہے۔ لیکن وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پہ بیٹھ کے پھر رو رہے ہیں، یعنی ایک طرف جنت کی بشارت مل گئی، اور ہمارے جیسے کو اگر مل جائے ہم تو کہیں او جا کیڑا ہے تو، ہمیں تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، مسجد میں آئیں نہ آئیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں مل گئی بشارت، اور ملی بھی پھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان کیوں رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ بالکل کلیئر اور صاف تھا کہ اگر اللہ نے اب بھی پکڑ لیا تو اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اگر اللہ نے پکڑ لیا اور اگر اللہ نے حساب لے لیا تو پھر اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تو کیوں عذاب دے رہا ہے؟ کوئی اللہ سے سوال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عثمان اس لیے روتے تھے رضی اللہ کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر چھڑوا سکتے، اس لیے روتے تھے۔ اگر وہ اللہ کا خوف نہ ہوتا اور اگر یہ ہوتا کہ اگر اللہ تو پکڑے گا ہی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب ایسے ہی لگا دیں گے پل صراط سے، ہیں ہماری تو ساتوں نسلیں بخشی گئی ہیں، ہم نے پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا۔ تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پھر جو صحابہ تھے انہوں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تھا، جن پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک اعمال بندہ کرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، اللہ کا ڈر خوف دل میں ہو کہ کہیں اللہ ہمارے اس عمل کو ضائع نہ کر دے، یہ ڈر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو بے حد چھپا کر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، ایسے نیکی ہو کہ اگر دائیں سے صدقہ کیا تو بائیں کو بھی خبر، خاموشی کے ساتھ چپ کر کے۔ وگرنہ جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین ہستیاں ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پتہ کیا آیت نازل فرمائی؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ آیت بھی دلیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ بے پرواہ ہے، اس چیز کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ایک بات پر، اور ان کی آوازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہونے لگی، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں دھمکی لگائی صحابہ کو اور پوری امت کے لوگوں کو، اور خاص کر کے یہی آیت نازل ہوئی کائنات کے امام کے بعد جو سب سے افضل دو شخصیت ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے کیا کہا ان سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، ہرگز تمہاری آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اور نہ ہی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اور پھر یہیں پر اللہ نے بس نہیں کہ اللہ نے کہا اگر تم ایسے بات کرو گے جیسے عام بندے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی کس کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی وہ ہمارے لیے تو اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے کروڑوں اربوں ان کے قدموں پر قربان، لیکن وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ ایک سیکنڈ میں چاہے، اللہ کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، انتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے آپ میں لگ رہا ہوگا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن سارے عمل میں
برباد کر دوں گا۔ یہ اللہ کی بے پرواہی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کس کو؟ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، تو وہ اللہ مالک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ اس طرح اعمال برباد کر سکتا ہے کہ جو بندہ ریاکاری کر رہا ہو، تو جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو، اس کے بارے میں اللہ نے گارنٹیڈ کہا ضل اعمالہم، ہم ان کے عمل ضائع کر دیں گے، ان کے عمل کسی کام کے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں گرا رہے لیکن اسے اللہ کا ڈر خوف نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اب یہاں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لگاتے ہیں، یعنی خود تو غلط کام کر رہے ہیں، اپنے یاروں دوستوں کو بھی پکڑا اور ان کو بھی ساتھ لے گئے، چل بھئی آجا تو بھی چل۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے عمل بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرف لوگوں کا آج ذہن جاتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، وہ تو صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے 40 سال تک بہت زیادہ عبادات کی ہیں، 10 حج کیے ہوئے ہیں، 15 عمرے کیے ہوئے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ ڈر ہونا چاہیے اللہ قبول کر لے، یہ نہ ہو کوئی زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ سارے عمل ہی برباد نہ ہو جائیں۔ تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اپنی زبان پر بھی اس لیے بہت انسان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے جس پہ آج گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے سب نیک اعمال بھی ہوں، نیکیاں بھی کی ہوں، کئی سال بھی لگائے ہوں، لیکن اگر نیت میں کہیں فرق ہے تو ختم۔ اور اگر اللہ کے سامنے کوئی ایسا خطرناک جملہ بول دیا اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں جو اللہ کو ناپسند ہوا، ختم۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس چیز سے آج کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ پیٹ پوجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت، اور عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جملہ ہم بہت غلط بول رہے ہوتے ہیں شرعی لحاظ سے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ جیسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ جہاں میٹھا تھے اگلا کنج ریٹھا، اس جملے میں ہم آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کو مشکوک بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو سب نظر آ رہا ہے اسے انجوائے کرو، آخرت تو پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، تو وہاں ہم نے آخرت کو مشکوک بنا دیا۔ تو اس طرح کے جملے بول کر کون سا جملہ کب اللہ کے عذاب کو جگا دے اور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ اللہ رب العالمین جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دھمکی لگا رہا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہوئے نا۔ تو اس نظر سے اس آیت کو دیکھو، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے عمل برباد کر دے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی اب یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمارے یہ عمل قبول کر لے۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی ایک چیز پہ گزارا نہیں ہوگا، اگر عمل ہے ایمان نہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، ایمان ہے عمل نہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ کلمہ گو بندہ بدبخت بھی ہو سکتا ہے، کلمہ گو بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کلمہ گو بندے پہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، صرف کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے، کلمہ تو الٹا ذمہ داری ہے۔ کافر آج زیادہ خوش ہے کیونکہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، تو کلمہ گو ہو کر تو آپ نے الٹا اپنے آپ کو قید کیا ہے، کہ اپنے آپ کو پابند کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کلمے سے بھاگتے تھے کفار مشرکین،
اتنا ہی آسان ہوتا تو انہیں زبان سے جملہ ہی نکالنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ اس کا مطلب جانتے تھے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ نہیں زبان سے نکالا اس کے بعد جیسا مرضی چلیں ہم جو مرضی کریں، اس کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پھر ہمیں ہر وہ بات ماننی پڑے گی جو یہ ہمارے سامنے موجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان کی اتباع کرنی ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو جو کلمے آج ہم نے پڑھے ہیں جو عمل کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، دھوکے بازی بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، عربی بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے ساتھ کیا کہا ہے؟ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، بندے کا پتر بن کے چلنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بات یہ کیوں کی گئی؟ جبکہ پیچھے جو آمنو آ چکا ہے نا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس ایمان لانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا بھی شامل تھا۔ لیکن الگ سے اللہ نے کہا وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں ایسے بہت سے لوگ تھے جو آخرت کو بھی مانتے تھے، پچھلے سب انبیاء کو بھی مانتے تھے، ان پر بھی ایمان تھا ان کا، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، یعنی صرف ایک نبی نہیں، باقی سب 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو پیغمبر ہیں مان رہے ہیں نا وہ۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ صرف 1,24,000 جو کم و بیش پیغمبر ہیں ان کو نہیں، بلکہ ان میں ملا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہونا بے حد ضروری ہے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے الگ سے ذکر فرمایا، کیونکہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور توحید بھی ان کی ٹھیک تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ تو واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر ایمان لانا بھی بے حد ضروری ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو پکا عیسائی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی توحید پر بالکل صحیح چل رہا تھا، جو دعوت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس دور کا مسلمان تھا، اس کی کوئی پکڑ نہیں تھی، کیونکہ وہ اگر صحیح شریعت لے کے چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ صحیح مسلمان ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل عقیدے پر چل رہے تھے اور انہی کی توحید لے کر چل رہے تھے، وہ بھی بالکل صحیح مسلمان تھے، اس وقت ان کی بھی کوئی پکڑ نہیں تھی۔ تو اس طرح جو صحیح عقیدہ لے کر چل رہا تھا ان کی کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے، آپ آ گئے، اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب صرف پچھلوں پر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اب عیسائی جو رہے گا وہ پھر عیسائی ہے تو ہے، وہ پھر اہل کتاب میں شامل ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا۔ مسئلے کی سمجھ آئی ہے؟ ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اگر کوئی کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا جی، میں تو ملت ابراہیم پہ ہی ہوں، میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ چل رہا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے بھائی تو جتنا مرضی توحید پہ جو بھی ہے، اگر تو اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کیا، اللہ نے خود بتا دیا، اب اس پہ ایمان لانا بے حد
ضروری ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا، وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کرتا رہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے نا۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں، کبھی ہمارے سجدوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی جیسے کسی کو بینیفٹ، ہم یعنی کہ کسی کا کوئی کام کر دیں اس کا بینیفٹ ہو جاتا ہے، کسی کو ہم پیسے دے دیں اس کا بینیفٹ ہو گیا 10-15 لاکھ، ہمارا بینیفٹ ہو رہا ہے، ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اگر اللہ ہمارا سجدہ قبول کر لے، یہ اللہ کا احسان ہے، یا ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ ہمارا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی۔ تو اللہ ہی بتائے گا نا پھر کہ کون سا عمل کس پر ایمان لاتے ہوئے کیسے کرنا ہے۔ اگر اس طریقے پر کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں قبول کروں گا، وگرنہ نہیں۔ تو جو کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور قرآن پر ایمان لاتے ہوئے نیک اعمال کرے گا وہ تو قبول ہوں گے، لیکن جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اس کے بعد وہ جتنے اچھے اعمال کرتا رہے، اللہ اسے کہے گا اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہم نے تجھے تیرے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تو نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، یعنی دنیا میں بدلہ مل جائے۔ اور یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ایسے ہیں جو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعنی جو وہ یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ ہی ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے۔ واحد مسلمان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھایا گیا، اور ان پر نازل ہونے والے صفحات کو بھی مانتا ہے، اور اسی طرح جتنے انبیاء آئے سب پر ایمان رکھتا ہے، اور واحد مسلمان ہے جو کہتا ہے کسی ایک نبی کا بھی جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ ایک مسلمان کے پاس فخر والی چیز ہے کہ وہ سب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے تو قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلیوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کو جھٹلاتی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، جس طرح لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹے نبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ساروں کا ختم کرتے رہے، پتہ کاٹتا ہے کہ بھئی سب ختم، صرف میں ٹھیک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہی دعوت دی جو ابراہیم نے دی، اسماعیل نے دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی، ہارون علیہ السلام نے دی، یونس علیہ السلام نے دی، یوسف علیہ السلام نے دی۔ ان سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو لے کر آگے چلے۔ یہی وجہ تھی کہ جنات بھی پھر آپ کے ساتھ مل گئے کہ یہ تو وہی دعوت ہے جو پچھلے بھی لے کر چلے آتے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہی سچا دین ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اس طرح ایمان لائے گا، کفر عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں، یعنی ان کے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے تو وہ مراد ہیں جو ابھی کافر تھے، ایمان جیسے ہی وہ لائے، اللہ فرما رہا ہے اب ان کے پچھلے سب کے سب گناہ معاف ہیں، یعنی دور جاہلیت میں انہوں نے جو بھی کیا اللہ سب کا سب معاف کر دے گا۔ دوسرا وہ بھی مراد ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی جو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں، ان سے غلطیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم ان پر ویسے ہی پردہ ڈال دیں گے، انہیں معاف کر دیں گے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان سے دور کر دے گا ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ یعنی پہلے اگر وہ غلط طریقے پر عبادت کر رہے تھے یا کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اللہ اب ایمان لانے کی برکت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے ان کے اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے اپنے رب کو
کیسے راضی کرنا ہے، اور انہیں صحیح راہ بھی مل جاتی ہے۔ یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ ہم ان کے اعمال کی اصلاح فرما دیں۔